بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال الشيخ الباني حسن صحيح. جامع ترمذی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا، میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. ایسے آدمی کی ناک کٹ جائے، ایسے آدمی کی ناک مٹی سے بھر جائے، خاک آلود ہو. کون شخص؟ نبی کا تذکرہ کیا گیا، نبی کی بات بتائی گئی، نبی کی سیرت پڑھی گئی، نبی کا نام لیا گیا، لیکن وہ نبی پر درود نہیں بھیجا. ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے. یعنی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ مسلم ہے، نبی کا نام آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے لگاؤ نہیں ہے. جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے، جو شخص نبی سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی نبی پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے. محدثین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محدثین اس روئے زمین پر وہ اعلیٰ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. کیونکہ جب وہ حدیث لکھتے ہیں، جب وہ حدیث پڑھتے ہیں، جب وہ حدیث کی تشریح کرتے ہیں، جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں، ہر حدیث میں نبی کا نام آتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین سے پڑھ کر نبی پر درود بھیجنے والا کون؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے محدثین کا مقام تمام لوگوں سے سب سے اعلیٰ ہے. تو ایک وہ شخص ہے نبی کا نام، نبی کا تذکرہ کیا گیا مگر اس کی زبان سے درود نہیں نکلا. ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان گزر گیا مگر اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا. رمضان پایا، رمضان کا ہر عمل، رمضان کی ہر نیکی یہ گناہوں کو جلا دینے والا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ماہ رمضان کا روزہ رکھے اس کے سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. ہم تراویح پڑھتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، قیام کرے، تراویح کی پابندی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا. آخری عشرہ ہے، شب قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر میں جاگے، اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، عبادت کرے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بتائیے، رمضان کا مہینہ پایا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، گناہوں کو معاف کرانے والا مہینہ ہے، مگر رمضان پانے کے بعد بھی اسی بے رحمی پر، نافرمانی پر، اللہ کی مخالفت پر، سنت کی مخالفت پر زندگی گزار رہا ہے.
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کی ناک خواہ آلود ہو جس نے رمضان پایا مگر اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، ایسا آدمی ذلیل ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کے ناک میں مٹی بھر جائے، ذلیل ہو جائے، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، بڑھاپے کے عالم میں پایا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں مگر ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا سکا۔ یہ ماں باپ نعمت ہے، یہ ماں باپ گھر کی رونق ہے، یہ ماں باپ گھر کی زینت ہے، یہ ماں باپ سورج اور ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے۔ یہی تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند کس کو کہا تھا؟ یہ ماں باپ کو کہا۔ تو ماں باپ یہ گھر کے لیے سورج اور چاند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑا محروم ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، بڑھاپے کے عالم میں پایا اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت کا مستحق نہیں کرا سکا۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے، ناکام ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ناک کٹ جائے ایسے آدمی کی، اس کے ناک میں مٹی گھس جائے۔ تو یہ 3 باتیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا نام آئے درود نہ بھیجے، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات بتائی گئی کہ رمضان پایا مگر نیکی کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور اپنے رب کو منا نہ سکا، جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، یہ بھی بہت محرومی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکے تو یقیناً ایسا آدمی بہت محروم ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور ہم شعبان میں نصف سے زائد حصہ گزر چکا ہے۔ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے میں وہ نیکیاں کرتے تھے جو رمضان میں کرتے تھے، کیونکہ یہ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری۔ شعبان میں وہ سارا کام کرتے تھے جو رمضان میں کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں نہیں نکالتے تھے، شعبان میں نکالتے تھے تاکہ زکوٰۃ نکال دے، غریبوں کی مدد ہو جائے، وہ رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ صدقات و خیرات شعبان میں زیادہ کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت شعبان میں زیادہ کرتے تھے، رمضان کی تیاری میں پریکٹس کرتے تھے، شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی یہ رہی ہے کہ آپ شعبان میں نفلی بہت روزہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کرتی تھی۔ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کی تمہید ہے، یہ رمضان کی تیاری کا اللہ نے ہم کو موقع دیا۔ لہذا ہم ابھی سے تیار ہو جائیں، ابھی سے تیار ہو جائیں اور رمضان کے آنے کی اور اس کے پانے کی دعائیں کریں۔ ہمارے اسلاف 6 مہینے تک رمضان پانے کی دعائیں کرتے تھے اور جب 6 مہینہ رمضان پار کر جاتے تھے، رمضان گزر جاتا تھا، 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے اللہ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ ہمارے ہم نے جو نیکی کی ہے، جو عبادت کی ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کر دے۔ تو ماہ رمضان یہ موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ لہذا ہم کو اس پر شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار فرما دے، اور اس طریقے سے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سارے مومن مردوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔